تاریخ کی ایک ایسی قوم جس کو بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا گیا تھا۔ یہ لوگ لین دین اور تجارتی مرکز پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے؟ اللہ نے اس بستی میں اپنے کس نبی کو بھیجا اور ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان پر 2 عذابیں نازل ہوئیں؟ تو آج ہم اس صفحہ ہستی سے مٹنے والی قوم اصحاب ایکا کے بارے میں بیان کریں گے۔ یہ 3000 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا، جب بحر کنزم کے مشرقی کنارہ اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی اولاد سے تھے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاندان بھی بنی کتورہ بھی کہلاتا ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ پھر یہی خاندان آگے چل کر ایک بڑا قبیلہ بن گیا۔ پھر یہی قبیلہ جسے تاریخ میں اصحاب مدین یا اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ اہل مدین کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں قوم لوط فساد مچا رہی تھی۔ مدائن ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا، جبکہ اصحاب ایکا ایک دیہاتی اور بدری قبیلہ اور ایک آبادی والا علاقہ تھا، جہاں جنگل اور بن آباد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی ایک گھنا درخت ہوتا ہے، اور ایسا ہی ایک گھنا درخت مدین کے نواحی علاقوں میں آباد تھا، جس کی لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، یعنی قبیلہ کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتے تھے، اور مذہبی طور پر یہ قوم اصحاب ایکا کہلاتی تھی۔ یہ ایک ہی قبیلے یا علاقے کے 2 نام تھے۔ اس علاقے میں بڑی اچھی ہوا، سرسبز و شاداب میدان، نہریں اور آبشاروں کی کثرتیں تھیں۔ یہاں پر میووں، پھلوں اور خوشبودار پھولوں کے اس قدر باغات اور چمن تھے کہ اگر کوئی شخص باہر سے کھڑا ہو کر اس جگہ کو دیکھتا تو اس کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ ایک خوبصورت اور گھنے درختوں کا ایک جھنڈ ہے۔ اس قوم کے لوگ وسیع جنگلات اور باغوں اور پھلدار درختوں کے مالک تھے۔ اہل مدین کے لوگوں کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی، اور یہ لوگ فراوان دولت کے مالک تھے۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ لوگ غرور و تکبر اور غفلت میں ڈوب گئے، اور یہ لوگ زمین میں خوب فساد مچانے لگے۔ دراصل اہل مدائن کے لوگ حقوق اللہ میں اور حقوق العباد میں بھی پامالی کر رہے تھے، اور تمام حقوق انسانی کی دھجیاں بکھیر رہے تھے۔ اہل مدائن کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور یہ لوگ درختوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ لین دین میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کیا کرتے اور لوگوں کے مال چھینتے، گنڈا ٹیکس وصول کرتے اور قسم قسم کے کفریہ شرکیہ رسموں کی پیروی کرتے۔ اس زمانے میں ہند، فارس، عراق اور یمن سے جو بھی تجارتی قافلہ شام اور روم جاتا تو ان قافلوں کو مدین سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ لہٰذا مدین کے لوگ ان تجارتی قافلوں سے بھاری ٹیکسز اور مال لیے بغیر نہیں جانے دیتے۔ انہوں نے بین الاقوامی تجارتی راستوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا، اور قافلوں سے ٹیکس وصول کر کے خوب مال کمایا کرتے تھے۔ شاید اہل مدائن ہی دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کے رواج کو قائم کیا، لیکن ان کے ٹیکسز لینے کے باوجود بھی ان کے مال کی ہرس کم نہ ہوئی، اور وہ لوگ ان راستوں سے گزرنے والے قافلوں پر حملہ کر کے ان کے ساز و سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جس ایکا نامی درخت کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا، اور اس لڑکی کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا، اور ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر ایکا نامی درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح زناکاری اور فحاشی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے بازاروں میں خاص انتظامات کر رکھے تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیویوں کو تجارتی مرکز پر نازیبا لباس میں بٹھا دیا کرتے تھے، اور جب کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا، پھر جس میں وہ لوگ ناپ تول میں مزید اور خوب کمی کرتے اور اکثر چیزیں ہی بدل ڈالتے تھے۔ لہٰذا اہل مدائن کو حق کی طرف لانے کے لیے اللہ نے ان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو نازل کیا۔ آپ کا تعلق اہل مدین سے تھا۔ حضرت شعیب کے والد کا نام میکائیل تھا، جو یشجوج کے بیٹے تھے۔
यशजूर मदियन की औलाद और जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। इस तरह हज़रत शुएब का नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। हज़रत शुएब अरब की सरजमीन पे भेजे गए तीसरे नबी हैं, जो हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद मबूस किए गए। तौरात में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र जिथरो के नाम से आया है, जिसमें आपके बारे में मजीद काफ़ी मालूमात नहीं मिलती। बचपन से ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की परवरिश इस तरह से हुई थी कि वो अपनी कौम के निहायत परहेजगार और मुत्तकी शख्स माने जाते थे। आप इंतहाई शरीफ, ज़हीन और अच्छे इखलाक के मालिक थे। नबूवत के ओहदे पर फाइज होने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दावत व तबलीग का काम किया और अहले मदियन को खिताब फरमाते हुए कहा कि मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और खबरदार नाप तोल में कमी ना करना। और मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब से डरता हूँ जो सबको अहाता कर लेगा। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हज़रत शुएब की दावत हक सुनकर कबीले के मुअज़्ज़िज़ और मगरूर सरदारान आप पर गजबनाक हो गए और कहने लगे कि ए शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ तुम पर ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की बदअमालियों पर काफी संजीदा रहते और उन्हें बार बार वेज़ो नसीहत करते। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के बातों पर आपको तानाजनी करते हुए आपको संसार करने की धमकियां देते। अपनी कौम की धमकियों के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को ये अंदाजा हो गया कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, अब उन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की कि हमारे परवरदिगार हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, बेशक तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। दरअसल हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से जो गैर मुस्लिम थे उनके लिए बद्दुआ की थी, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमाया। नाफरमानी और सरकशी के पादाश में कौम शुएब को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक ज़लज़ले का अजाब और दूसरा आग की बारिश। लिहाजा रवायत है कि जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो एकदम एक हौलनाक ज़लज़ला आया और अभी ये हौलनाकी खत्म भी ना हुई थी कि बस इतनी देर में ऊपर से आग बरसने लगी। बस कौम पर अजाब आता देखकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहल-ए-याल और अपने साथियों को लेकर बस्ती से चल दिए। अल्लाह ने उन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाजा खोल दिया, बस जिससे पूरी आबादी में हौलनाक आग और तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा और गर्मी की तपिश से उन सब के जिस्म झुलसे जा रहे थे। उलामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि यह तपिश और गर्मी और 7 दिन मुसलसल उन पर बरसती रही और इस गर्मी को पानी और साया भी कम न कर सका और ना ही वो दरख्त के झुंड उनके काम आए जिनकी वो पूजा किया करते थे। और ज़लज़ला आया और आसमान से आग बरसी और जिसमें सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प कर झुलस कर मर गए और कुछ ही लम्हे में सब के सब राख का ढेर बन गए। अगले दिन ये कौम वाले तबाह बर्बाद और झुलसे हुए पड़े थे और ये सरसब्ज़ व शादाब इलाका जो कल तक मदन कहलाया जाता था तबाह बर्बाद हो चुका था। मुफस्सिरीन ने लिखा कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन से हिजरत करके मक्का तशरीफ ले आए और आखिर दम तक यहीं पर क़याम किया। हज़रत शुएब ने 400 साल की तवील उम्र पाई और काबा शरीफ के गरबी जाने मदफन हुए।